سما تمہارے لیے، مدین و مدینہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن حبیب رب العلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب رب العلا محمد، شہنشاہ دو جہاں محمد، ادھر محمد ادھر محمد، یہاں محمد وہاں محمد، فلک پہ اسرا کی شب یہ گل تھا، ہر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا، وہ میری مسجد وہ میرا معبد، قدم رکھیں گے جہاں محمد، یہی ہے تفسیر کنتو کنزن، انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن، کہاں اجنہ کہاں ملائک، کہاں بشر اور کہاں محمد، کہاں اجنہ کہاں ملائک، کہاں بشر اور کہاں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے۔ الحمدللہ ربیع النور کی پرکیف بہاریں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی ولادت کا جشن تمام عالم اسلام میں منایا جا رہا ہے، اور ہم کیوں نہ اس نعمت کا چرچا کریں، کیونکہ قرآن ہمیں ایک طرف اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور ان کا چرچا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ آپ کی ولادت تو وہ اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے صدقے ہمیں تمام نعمتیں میسر آئیں۔ تو الحمدللہ ARYQTV کے حصے میں یہ سعادت کہ اس سال بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت پورے عزم کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور مقابلہ حسن تقاریر میں کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز کے اسٹوڈنٹس، طلباء اپنی اپنی انداز میں تقریری صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ متاثر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے ہمارے منصفین کو، وہ کوالیفائی کرتا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے۔ آج بھی 3 طلباء یہاں پر موجود ہیں اور بڑے پرعزم ہو کر آئے ہیں، بڑے موٹیویٹڈ لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تقریر کا آغاز بھی کریں گے۔ موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس پر انشاءاللہ یہ بچے لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے عالم اسلام کے حلقہ اردو ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ جج کریں گے اس مقابلے کو۔ سب سے پہلی شخصیت جناب آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت حضرت علامہ پیر حسان الہی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی جانب، اور جو پہلی ہماری آج کی کنٹسٹنٹ ہیں سیدہ مازیہ اسلم، آپ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنا اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہونا 2 لازم و ملزوم چیزیں ہیں صدر عالی وقار، اور ہم وہ مسلمان قوم ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ سرخرو کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ صدر عالی وقار خدا ہمارا ہوا جب ہم نے محمد سے وفا کی بدر کے میدانوں میں، خدا ہمارا ہوا جب ہم نے محمد سے وفا کی احد کے پہاڑوں میں، خدا ہمارا ہوا جب ہم نے محمد سے وفا کی خندق کی گہرائیوں میں، خدا ہمارا ہوا جب ہم نے محمد سے وفا کی خیبر کے قلعوں میں، خدا ہمارا ہوا جب ہم نے محمد سے وفا کی حنین کی وادیوں میں، خدا ہمارا ہوا جب ہم نے محمد سے وفا کی تبوک کی راہوں میں، خدا ہمارا ہوا جب ہم نے محمد سے وفا کی کربل کے تپتے ریگزاروں میں، کہ صدر علی وقار ہم محمد سے وفا کر کے اللہ کا قرب پانے والے لوگ ہیں، اسی لیے ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے۔ ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تشت تو تشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیرے ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے، کیونکہ ہم محمد سے وفادار تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں صدر علی وقار،
اور اللہ تعالیٰ محمد سے وفاداری کا صلہ خوب عطا کرتے ہیں. تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے محمد سے وفاداری کا صلہ دیا. حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دے کر اللہ تعالیٰ نے محمد سے وفاداری کا صلہ دیا. حضرت عمر کو فاروق کا لقب دے کر اللہ تعالیٰ نے محمد سے وفاداری کا صلہ دیا. حضرت عثمان بن عفان کو ذو النورین کا لقب دے کر اللہ تعالیٰ نے محمد سے وفاداری کا صلہ دیا. حضرت علی بن ابی طالب کو شیر خدا کا لقب دے کر اللہ تعالیٰ نے محمد سے وفاداری کا صلہ دیا. حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے کر اور اللہ تعالیٰ نے محمد سے وفاداری کا صلہ دیا. حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا مقام دے کر کہ صدر علی وقار یہ بات سچ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بہت شکریہ. زبردست, بڑا ڈومینیٹنگ, بڑا پرجوش آغاز ہوا ہے آج کے مقابلہ حسن تقاریر کا, اور ہم چاہتے ہیں کہ مختصر ہی صحیح لیکن ہم پارٹیسپینٹ ٹو پارٹیسپینٹ کامنٹس لے سکیں اپنے ججز کے. اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب. سر, سیدہ ماضیہ اسلم, کیسی رہی پہلی پرفارمنس؟ پہلی پرفارمنس اچھی. اور دیکھو بیٹا یہ جو شعر سے جو ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, اس شعر کو الہامی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت اقبال کون ہوتے ہیں یہ سند دینے والے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اقبال تو نہیں درکار نا اس معاملے میں, ہم کو تو ایک ہی مرکز اور منبع ہے. تو بہرحال لیکن شروع میں توانائی کی تھوڑی کمی تھی لیکن آگے ٹیمپو تم نے صحیح پکڑ لیا. اچھا پھر وہ بدر نہیں ہے وہ بدر ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں. مواد اچھا تھا اور تھوڑے سے ہے کے اوپر جو چھوٹی دو چشمی ہے نا اس پہ گوڑے نہیں گھوڑے, تو اس کو ذرا دیکھ لو. مجموعی طور پر اچھا تاثر قائم ہوا ہے. زبردست. پیر صاحب کیا فرمائیے گا؟ اچھا اسٹارٹ تھا اور مثالیں بہت اچھی تھیں. اوور آل ماشاء اللہ اچھا تھا, اور باقی جیسا ابھی سر نے جو ہے وہ نشاندہی کی بس انہی چیزوں پہ غور. زبردست حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے سیدہ ماضیہ اسلم, کیا بات ہے. آشکار داور صاحب کیا فرمائیے گا؟ بیٹا سیدہ ماضیہ اسلم آپ نے اچھا اسٹارٹ لیا اور آپ نے بہت ساری مثالیں دیں وفا کے حوالے سے. میں سوچتا رہا کاش یہ بھی بتا دیں وفا کہتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیٹا اگر میں کہوں کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں سب وفا بھی آ گئی اور سب کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر. کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو اطاعت ہونی چاہیے. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسوہ حسنہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, زندگی کی راہ حیات کے سارے معاملات کو دیکھ لیں, ہر جگہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا اس طرح اگر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ حجرات میں بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو تم میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا, ایسا نہ ہو تمہارے اعمال اکارت ہو تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ محبت کی معراج ہے. تو ہمیں اطاعت کرنی چاہیے. بہرحال ایک بہت اچھی مثالیں آپ نے دی, مزہ آیا اور اسٹارٹ آپ نے اچھا کیا لیکن ایک دم آپ وہ ٹاپ گیئر میں چلی گئیں اور آخر اختتام پہ جو ہمیشہ کہتے ہیں فلائٹ نیچے لینڈ کرتی ہے نا, آپ نے اختتام کیا فلائٹ کو اور اوپر ہوا میں ہی لینڈ کر دیا. ہوا میں لینڈ کر دیا لیکن ایک اچھی کوشش تھی اور اچھی کوشش تھی. مجموعی طور پر ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. سیکنڈ کنٹیسٹنٹ ہیں آج کے مقابلہ حسن تقاریر. دہن میں زباں تمہارے لیے صفان شیخ تشریف لائیں گے اور دیے گئے موضوع کی محمد سے وفاتونے پر تقریر کریں گے. چلیں جی, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سرور ایسا جاگ اٹھے سونے والے, رہبر ہیں قافلوں کی تابع جبیں تمہاری. صدر علی وقار کیسے اس رب عظیم کی مہربانیوں اور عنایتوں پر اظہار تشکر کروں کہ پہلے میرے آبا کو جاہلیت کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر ان کے قلب مبارک میں اپنا کلام پاک یعنی قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا. اور نہ صرف یہ بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اپنی خوشنودی قرار دیا. جناب والا, ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لینا اور اس کا بندہ بن جانا ہے. جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوڑھنا بچھونا بن جائے تو پھر وہ بندہ صفات الہی سے مزین ہو جاتا ہے. گویا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. جناب والا, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ درجہ جب ایک انسان پا لیتا ہے تو پھر چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر,
بے وفائی کے خیال سے لرزاں و ترساں رہتا ہے. جناب والا وہ با اختیار ہو کر بھی مخلوق کا خادم بن جاتا ہے. جناب والا یہ وفاداری تو وہ وفاداری ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. یہ وفاداری تو وہ وفاداری ہے جو دنیاوی لذتوں سے بیگانہ اور اس کے مکر و فریب سے انجانا کر دیتی ہے. جناب والا ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک برداشت کیا بائیکاٹ محرک کیا تھا؟ وفاداری رسول. جناب والا اسلام میں پہلے شہیدوں کا درجہ حاصل کیا حضرت یاسر، حضرت سمیہ. مقصد کیا تھا؟ بے وفا نہ کہلانا. جناب والا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھ نبھانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ان کے بستر پر سو جانا، گویا ہر وفادار کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری کے ذریعے خوشنودی رب حاصل کر سکیں. لیکن جناب والا سوال یہ ہے کہ آخر آج کے دور میں وفاداری کیا ہے؟ آخر وفاداری کیا ہے؟ جناب والا حب رسول میں کفر کے خلاف جہاد وفاداری ہے. دنیا کی لذتوں، شیطان کے پھندوں سے بچ کر سنت رسول پر ڈٹے رہنا وفاداری ہے. جناب والا میرا رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، میرا حلال کمانا، میرا رشتے صحیح نبھانا، جناب والا یہ وفاداری ہے. یہ وفاداری ہے. جناب والا ایک جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا مقصد حیات اللہ کی خوشنودی اور رضا ہے، آئین رسول کی پیروی اس کا منصب ہے. اقبال اسی بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ وفاداری رسول آخرت کا سفر طے کرے کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. شکریہ. ان کی اچھی بات یہ تھی ناظرین کہ یہ بھولنے بھی لگے تو یہ کچھ نہ کچھ بولتے رہے، پوز نہیں آنے دیا. بہترین کوشش. اور میرا اپنا پرسنل اپینین ہے کہ مستقبل کا کامیاب ڈیبیٹر نظر آ رہا ہے آپ میں. انشاءاللہ محنت کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی، مختصر کامنٹس بھی لیں گے ججز کے. کیا فرمائیے گا پیر حسان الہی صاحب؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ایک چیز دیکھیں ذہن میں رکھیں، اللہ پاک کی ذات جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. بے شک. اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو کوئی بھی ایسا موضوع نہیں چھیڑیں جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہر آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کا ہاتھ کہنے سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ کہ واقعی آپ کی انداز بیان مجھے بہت پسند آیا، لیکن آخر میں جو آپ کا ٹیمپو ٹوٹا آپ نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی. دوسرا یہ کہ گفتگو بہت کلیئر ہونی چاہیے نا، یعنی ایسی گول مول بات نہ ہو کہ بندے کو کسی بات پہ شک ہو. ہمارے 1-2 جملے ایسے تھے جس پہ ہم آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا کہا. تو اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کلیئر گفتگو ہونی چاہیے. بالکل اس چیز کو جناب ذہن میں رکھیں. جی رضوان بھائی کیا فرمائیے گا؟ بالکل صفان بیٹا، جس طرح سمیر بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ آنے والے وقتوں کا ایک اچھا مقرر آپ میں دکھائی دے رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا اپنا انداز ہے، کسی سے متاثر نہیں ہے. ویری گڈ. اپنا کرافٹ. زبردست پوائنٹ. یہی ایک اچھے مقرر کی نشانی ہوتی ہے. اچھا، باڈی لینگویج میں جو ہے آپ کا دائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ رہا تو کوشش کیجئے کہ بیلنس کر کے چلیں. جس طرح حضرت نے فرمایا کہ واضح بیان ہونا چاہیے، مبہم یا گنجلک بات نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی بات ایک جنرل آڈینس میں بھی جائے گی تو وہ اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہونی چاہیے. اور پھر جو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، جو ہم تیرے کی گرہ لگانی تھی، وہ جو دلیل باندھنی تھی، اس میں کچھ مجھے لگا کہ آپ تاخیر سے آئے ہیں. کہ وہی ایک سند ہے کہ پہلی شرط ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو پھر یہ انعام ہے، یہ جزا ہے، یہ ریوارڈ ہے. وہ ذرا سا مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا، لیکن مجموعی طور پر آپ کی تقریر بہت اچھی لگی. زبردست. آشکار بھائی کیا فرمائیے گا؟ صفوان شیخ بیٹا آپ نے شروع میں کہا کہ ہم اظہار تشکر کیسے کریں، اچھا لگا. سٹارٹ آپ کا اچھا تھا. ٹھیک ہے، تلفظ میں کئی ایک آدھ غلطی مجھے نظر آئی. الفاظ کا صحیح چناؤ نہیں کر سکے، اور ایک جملہ آپ نے ایسا مبہم بیان کیا جس پہ ہم تینوں ہل گئے تھے، لیکن ہم اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے کہ پتہ نہیں آپ کا مقصد کیا تھا، ہمارا مقصد کیا ہے.
इशारतन मैं बता दूं कि रब करीम वहदहु ला शरीक अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है, उससे जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता है। तो जब अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उसके अंदाज को हम कहते हैं रहमतों की बारिश करना, करम का इजहार फरमाना, ठीक है ना, अपनी नेमतों का अता करना, ठीक है ना। खिदमत जो है मखलूक करती है किसी की, रब खिदमत नहीं करता, रब मदद करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इस आपका गुफ्तगू का अंदाज आखिर में आपने बिल्कुल अपना जो एक स्पीचिंग स्टाइल चल रहा था अच्छा लगा, आखिर में वाइंड अप में आप बिल्कुल ऐसे आया जैसे आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं। आई थिंक आजकल भाई भूलना शुरू हो गए थे, बोलना कवर कर रहे थे, ऐसे ही चीज़ आप रीडिंग कर रहे हैं और स्पीच स्टाइल आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो वो थोड़ा सा अच्छा तासुर नहीं लगा मुझे। बाद एक अच्छी प्रेजेंटेशन थी। चलें जी, ज़बरदस्त। और तीसरे और आखिरी कंटेस्टेंट हैं मुकाबले हुस्ने तकारीर के साथ। इज्जत, ऐसी स्पीच करनी है आपको कि बहुत इज्जत मिले आपको इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलें जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। मोहम्मद अरबी से वफ़ा इंतहाए जानना तो है सदर अली वक़ार, क्योंकि जिसने भी हुजूर को जान लिया और सदके, क्योंकि जिसने भी हुजूर को जान लिया। शाबाश। क्योंकि जिसने भी हुजूर को जान लिया। टाइम है आपके पास, आप फिर से शुरू कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। शाबाश। क्योंकि जिसने भी हुजूर को जान लिया और अदलो इंसाफ के और अदलो। बेटा जहां से याद आ रहा है वहां से शुरू कर दो। हाँ, लेकिन टाइम अपना पूरा आपने यूटिलाइज करना है इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, शाबाश। क्योंकि कि हर ज़माने में। शाबाश शाबाश। जब पर्चा बार बार निकल रहा था ना तो मुझे अभी शक हो गया था। शक यकीन में ना बदलो, शाबाश, बोलना है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। शाबाश, कोशिश करें दोबारा से एक दफ़ा और। शाबाश। ले जी, 3 2 1 स्टार्ट करें, एक कोशिश करें। शाबाश। मोहम्मद अरबी से वफ़ा इंतहाई खबरत। यार नज़र लग गई, घर में तो पक्की पानी सुना कर आए थे, है ना। चलें, कोई बात नहीं, होता है। आपने कोशिश तो की है ना, ठीक है, घबराना नहीं है और हिम्मत करनी है। और इज्जत वहीं रह गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा एतमाद होकर, बहुत अच्छे अंदाज से आप तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं इस पर क्या कमेंट्स ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जहाँ कुछ समझाया जाए इनको और इनकी इस्लाह की जाए, वहीं कुछ हौसला अफजाई भी, ताकि बच्चा एक पूरा एतमाद होकर अगली बार जब इसको मौका मिले तो ये पूरे एतमाद के साथ खड़ा हो। आशकार भाई क्या फरमाइएगा? बेटा साद, आपने हिम्मत की रोस्ट्रम पे आने की, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और आदमी सीखते सीखते सीखता है, और मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि आपने हिम्मत की है। बाकी भूल गए कोई मसला नहीं। असल में मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट जो आपके उस्ताद लिखवाते हैं ना, इतना मुश्किल लिखवाते हैं कि बच्चों को घबराहट तारी जाती है। अगर यही बात आप सादे अल्फाज में बयान करें, एक अच्छी तकरीर तैयार हो सकती है। और हम जब छोटे थे या स्टूडेंट थे तो हमें हमारे बड़े यही कहते थे कि बेटा जाओ स्टेज पे खड़े हो जाओ। एक आध दफ़ा हम हारे भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर हमेशा, क्योंकि हम फिर एक्स्ट्रा पोर्ट स्पीच करने लगे थे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, डिसहार्ट ना हो, इंशाल्लाह अगले मुकाबले में फिर मुलाकात होगी। चलें जी, पीर हसन इलाही साहब, सर 2 जुमले हौसला अफजाई के आपके लिए। यही है कि माशाल्लाह हिम्मत भी की और इनका कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन जैसा आपने कहा कि पर्चा बार बार पढ़ रहे थे, और जैसा सर ने भी कहा और सर जैदी साहब भी बार बार इस बात को करते रहे हैं पहले प्रोग्रामों में भी, कि जो तैयारी कराने वाले हैं उनको चाहिए कि अल्फाज का चुनाव आसान रखें, तकरीर ऐसी हो कि करने वाले का कॉन्फिडेंस तकरीर करते हुए बहाल रहे। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। ज़बरदस्त। और जो हमने थोड़ा बहुत सीखा अपने उस्तादों से, इन तमाम मुनसिफीन से, वो बेटा ये है कि अगर आपने रिवाइज भी करना है, रिपीट भी करना है, तो वो पर्चे में देख कर नहीं, इतनी तैयारी ज़रूर करके आएँ कि यहाँ बैठें, इमेजिन करें आपके जहन में वो पर्चा आ जाएगा और आप उसको दोहरा लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इतनी तैयारी ज़रूर करें कि आप उसको रिपीट कर सकें। जी सर, रिजवान भाई। वो कहा जाता ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, ऐसा ही है। तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हाँ, बहरहाल जब मैदान जंग में आए हैं तो हार जीत का एक सिलसिला रहता है, पोटेंशियल है, यहाँ तक आना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपका कम से कम चेहरा जो है वो रिकग्नाइज होगा। बस इस सिलसिले को बेटा जारी रखें
اور باقی مجموعی طور پر صلاحیتیں ہیں. کبھی کبھی آدمی کا دن نہیں ہوتا, جو کھلاڑی سینچری بناتا ہے کبھی وہ 0 پہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کھیلنا نہیں آتا. تو آپ کے پاس وہ اجزائے ترکیبی جس کو انگریڈینٹ کہتے ہیں وہ تو موجود ہیں, لیکن کبھی کبھی دن نہیں ہوتا تو اس دن پرفارمنس اس طرح نہیں ہوتی. بیسٹ آف لک آپ تینوں کے لیے. چلیں جی, زبردست. اور ان کامنٹس کے دوران ہی ججز نے اپنا فیصلہ اس ہوسٹ, اس ناچیز تک پہنچا دیا ہے, اور تینوں ہی ہمارے کنٹسٹنٹ جو ہے وہ منتظر ہیں, خاص طور پہ 2 جنہوں نے واقعی مقابلہ کیا اور اپنی تقریریں مکمل بھی کی, اور جو ججز نے بھی کامنٹس کیے. اچھی بات یہ ہے ہمارے ججز کی کہ آپ کو جو کامنٹس آپ کی سماعتوں تک پہنچے, گیس کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ وہ کون سا کنٹسٹنٹ یا وہ کون سی کنٹسٹنٹ ہیں کہ جو آج جیت کر کوالیفائی کرنے میں اگلے مرحلے کے لیے کامیاب ہو گئے یا کامیاب ہو گئیں. بہرحال آپ کو مزید انتظار نہیں کرائیں گے. آج کے اس کوالیفائنگ راؤنڈ کو ون کرتے ہوئے, آج کا مقابلہ جیتتے ہوئے, اگلے راؤنڈ کے لیے رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ہوئی ہیں, وہ نام ہے سیدہ مازیہ اسلم. آپ کو بہت مبارک ہو, کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ تیاری بہت اچھی تھی, پیشن تھا, جذبہ تھا, جوش تھا, اور کامیاب ہو گئے. لیکن جو میرے خیال سے جنرلی تینوں ہی ہمارے منصفین نے جو فرمایا کہ آپ کی جو فلائٹ تھی وہ ہوا میں اب اگلی بار لینڈ نہ کرے بلکہ وہ زمین پر آ کر لینڈ کرے, تو اور بھی اچھی تقریر ہوگی انشاءاللہ. ہمیں پوری امید ہے, اس کے لیے ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں. آپ دونوں میں بھی پوٹینشیل ہے, اسپیشلی بیٹا آپ میں انشاءاللہ محنت جاری رکھیں, اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. نیکسٹ ٹائم یہی بچے آپ کو انشاءاللہ شاہکار بنتے نظر آئیں گے, اور یہی ٹرینڈ ہے ARYQTV کا. میں تینوں منصفین کا, تینوں ججز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک طرف ماشاءاللہ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں, امپروومنٹ کے لیے جو ان کو اسپیس دیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. دہن میں زباں تمہارے لیے جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مختصر عقیدت, اور پھر اپنے میزبان سمیر احمد کو اجازت دیں کہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے, عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے, کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں, چاند سایہ دکھائی دیتا ہے, سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے, حجر اسود کو اس لیے چوموں ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے, سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں سما تمہارے لیے, مدینوں مدار تمہارے